أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ دو طرح کے تھے. کفار کی ایک قسم وہ تھی جو جاہل سمجھے جاتے تھے، جو کافر تھے، بت پرست تھے. کفار کی ایک قسم وہ تھی جو اہل کتاب تھے، جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، علمی لائن کے لوگ تھے اور آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے. یہ یہاں سے لے کر کے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے لے کر تقریباً پارے کے ختم سے کچھ پہلے تک انہی لوگوں سے خطاب ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب، ان سے خطاب ان آیتوں میں ہے. بس وہی سلسلہ اب چلتا ہے، اب چلتا رہے گا. اب آیت کا ترجمہ دیکھتے چلے جائیے. کہیں کہیں اس میں کچھ الفاظ آئیں گے، ان کی تشریح و تفسیر کر دی جائے گی. باقی آیتیں جو ہیں انہی کے ترجمے سے بات واضح ہو جاتی ہے. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. آیت نمبر 47 سے آج کی مجلس میں آیت نمبر 47 سے آج کی تفسیر شروع ہوتی ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگ میرے عہد کو پورا کرو، نمازوں کو قائم کرو، ایمان کی طرف دعوت دی اور اعمال صالحہ کی دعوت دی. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ کے انعامات اللہ نے برسائے، اللہ نے جو انعامات ان پر نازل کیے ان کے بڑوں پر، ان کو گنوا رہے ہیں. آدمی اگر اس کے بڑوں پر بھی کچھ انعام، اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات چھوٹوں تک پہنچتی ہیں. بڑے جب اب ہمارے بڑے تھے، ایسے تھے کہ وہ بڑے جائیداد کے مالک تھے، تو آج بھی ان کی نسلوں کی علاقوں میں عزت باقی رہتی ہے کہ یہ فلاں زمیندار گھرانے کے آدمی ہیں. اگرچہ اب کی حالت ان کی کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی بڑے زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق رکھتا ہے. ان کے بڑوں نے یہ کیا، ان کے بڑوں نے وہ کیا، اس طریقے سے لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بڑوں پر ہم نے بہت سارے احسانات کیے تھے، بڑے بڑے احسانات ہم نے کیے تھے، ذرا ان احسانات کو بھی یاد کیجیے. فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو دنیا میں جتنے دوسرے لوگ بستے ہیں ان کے مقابلے میں تمہیں فضیلت عطا فرمائی. اسے بھی یاد کرو. وہ نعمتیں کیا ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں میں یہ آیت اس کے بعد والی آیت کے بعد جتنی آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کر کے اللہ تعالیٰ شمار کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو شمار کرو کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا ڈر اور خوف بھی پیدا فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ایسے دن سے ڈرو، ایسے دن سے اپنے دل میں ایسے دن کا خوف پیدا کرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی نفس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایمان والا ہے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، بے ایمان ہے بے ایمان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کہیں پھنس گئے، کہیں کچھ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو پیسے بات کر کے دیکھو، پولیس والے کے پاس چلتے چلتے غیر قانونی چیزوں میں پھنس گئے تو رشوت خور ہے تو اسے لے جا کر کے تنہائی میں اس کے پاس بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کہ اتنا لے لیجئے، وہ اتنے کا مانگ کرتا ہے، جتنا کم سے کم ہو سکے ہم اس سے بھاؤ تاؤ کر کے اس سے معاملہ نمٹ کر کے اسے پیسے دے کر کے جان چھڑا لیتے ہیں وہاں سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، تمہارے پاس سے کوئی کمیشن، تمہارے پاس سے کوئی رشوت، تمہارے پاس سے کوئی بدل میں کوئی مال کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اگر مؤمن ہو تو تمہارے اعمال تمہیں کام آئیں گے، اگر تم مؤمن نہیں ہو تو دنیا کی ساری دولتیں تمہارے سامنے حقیر ہیں، وہاں ایک پیسے کے لیے کام آنے کی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ ہے تمہارے لیے وہ جو تم نے یہاں سے کر کے بھیج دیا وہی چیز تمہیں کام آئے گی، یا کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن سے تم اپنے تعلقات کی بنا پر ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر دیں، لیکن کوئی بے ایمان ہے تو اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں موجود ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا منظر کیسا ہوگا، ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کر کے سر چھپائے گا اس بات کے خوف سے کہ کہیں میری طرف بڑھ کر کے سفارش کا مطالبہ نہ کر دیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج معمولی سا کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے، ٹرین میں رش ہے، ذری بڑی عمر کا آدمی ہے، کھڑا ہے، پہچاننے والا ہے، نوجوان بچے کو سیٹ مل گئی، دیکھتا ہے بڑے میاں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو فوراً سر جھکا لیتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے یہ مجھے کھڑا کر کے میری جگہ میں نہ بیٹھ جائیں۔ چھوٹا سا احسان، تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی سی تکلیف برداشت کر کے، آج کے نوجوان اس زمانے میں کسی کے لیے چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ قیامت میں ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کیا دوسروں کے کام آئے گا۔ فرماتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی، جان پہچان والا، پڑوسی، رشتہ دار، یہ نہیں، بلکہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، ہر آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، دنیا کی دولتیں کسی کے پاس ہوتی ہیں، اگر دل میں بھائی کی محبت ہوتی ہے تو بھائی کو ایک ایسی جان لیوا بیماری لاحق ہو گئی جس کے لیے ہزاروں روپے کی ضرورت ہے، تو بھائی جو خونی رشتہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جتنا ہو سکوں گا تمہارا تعاون کر کے تمہارے کام آؤں گا۔ دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، تمہارا میرا خون کا رشتہ ہے، میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، میں اپنی مال و دولت یہ ہے میں اسے بیچ کر بھی، جو بڑوں کی طرف سے مجھے ملا ہے اسے بیچ کر بھی میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ آج دنیا میں ایسے بھائی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن آخرت میں ایسا کوئی بھائی نہیں ہوگا۔
چاہے دنیا میں 1000 ہمدردیاں آپ نے اپنے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کے ساتھ کی ہو۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اور آگے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، انسان بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، جس ماں نے 10 مہینے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، اور جس نے اپنے خون کو دودھ بنا کر کے اسے غذا کے طور پر پیش کیا ابتدائی زندگی میں، اور ہر دکھ و سکھ کا خیال رکھتی رہی، اس ماں کے لیے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بھاگے گا دیکھ کے ماں سے، ارے یہ تو میری ماں آ گئی، بھاگو اس سے، کہیں مجھے دیکھ کر کے مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، اور باپ سے بھاگے گا۔ فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اولاد سے بھی، بچوں سے بھی، بیوی سے بھی آدمی بھاگے گا۔ آج آدمی شادی کے بعد، اولاد ہونے کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے، چاہے وہ کمائی کے لین سے ہو یا دنیاوی لین سے ہو، کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کمائی میں، کسی کو ڈباتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی کو، اپنے اولاد کے فیوچر کے لیے کرتا ہے۔ لیکن وہی آدمی، وہی انسان ہوگا، وہی اس کی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہوگی، وصاحبتہ وبنی، کہا گیا کہ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے بھی آدمی دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو اس کے دوست کے علاوہ سے بے نیاز کر دے گی۔ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کیا دوسروں کی فکر کرے گا، وہ کیا دوسروں کے سلسلے میں اسے دوسروں کے سلسلے میں ہمدردی دکھانے کا موقع ہی نہیں ہوگا، وہ اتنا فکر مند ہوگا۔ فرمایا وَلَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ہیلپ نہیں، کوئی مدد نہیں۔ ہر آدمی کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اور حضور علیہ السلام کی سفارش سے کام چلے گا، انبیاء اور صلحاء کی سفارش سے، نیک لوگوں کی سفارش سے تو کام ہو سکتا ہے، جو گنہگاروں اور کافروں کو سفارش کا بھی حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا دردناک اور خوفناک دن آنے والا ہے، اس سے بھی ڈر کر کے ایمان قبول کر لو اور اعمال صالحہ میں لگ جاؤ۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا میری نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں اللہ نے فرمائیں، ان نعمتوں کا آئندہ تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، تفصیلات بعد میں آئیں گی، یہاں مختصر آیات میں جو تذکرہ ہے، جتنی بات ہے اتنی ہی بات میں ذکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس وقت کا جو فرعون تھا، اس کا کچھ بھی نام تھا، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، تو اس وقت کا جو فرعون تھا وہ اسے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ تمہارے سلطنت میں، تمہارے دور سلطنت میں اور تمہارے دائرے سلطنت میں، تمہاری جہاں تک حکومت ہے اسی علاقے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سننا تھا، فرعون تو اس زمانے کا فرعون اتنا خطرناک انسان تھا، اس نے کہا میں فقال انا ربکم الاعلی، سورہ النازعات میں موجود ہے آیت، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، خود کے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، خود کے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنے محل کو جنت بتاتا تھا، اور کہتا تھا کہ اس کے نیچے جو نہریں جاری ہیں، ارے جنت یہی تو ہے، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، کسی کو بلا کر کے قتل کرتا تھا، کسی کو کوئی کسی جرم میں ماخوذ ہو کر کے حاضر کیا جاتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہی تو زندگی دینا ہے، یہی تو موت دینا ہے، خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور لوگوں اس سے باور کرا رہا تھا، یقین کرا رہا تھا لوگوں کو کہ میں خدا ہوں۔ چنانچہ
انہی دنوں میں کسی نجومی نے اسے خبر دی کہ اس طریقے سے ایک لڑکا تیرے دارالسلطنت میں، تیرے دائرے سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فرعون کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اب اس نے حکم جاری کیا کہ اتنے سالوں تک جو بھی بچہ پیدا ہو، نرینہ جو بھی لڑکا پیدا ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ جہاں کہیں سے خبر ملتی کہ فلاں ہمارے احاطے سلطنت میں، جہاں تک ہماری سلطنت ہے، جہاں سے بھی اطلاع ملتی کہ فلاں گھر میں لڑکا ہوا، فوراً حکومت کا کارندہ پہنچتا، اس بچے کا سر قلم کر دیتا تھا، اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا تھا۔ ایسے ہی چلتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر حکومت کے کارندوں کو پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے تو میرے لڑکے کی جان پر شامت آ جائے گی، وہ میرے لڑکے کی جان لے کر کے رہیں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اس نے، ان کی بہن جو تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ سمندر میں چھوڑ دیا جائے، خود بوٹ سا بنا کر کے ایسی چیز بنائی جائے جو سمندر میں پانی میں تیرتا رہے، اس میں رکھ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسی طریقے سے رکھ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ وہ اللہ کا نام لے کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ تیرتے ہوئے بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا۔ وہاں بادشاہ کی ملکہ نے اسے ہاتھ میں لیا۔ پھر وہاں سے وہ اللہ کا کرنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں پالا۔ فرعون جب آ کر کے دیکھا کہ لڑکے کو ان لوگوں نے اپنے گھر میں لیا ہوا ہے تو غصے سے بہت ناراض ہوا۔ تو ملکہ نے کہا ارے یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ ہمارے گھر میں پڑے گا، ہمارے گھر میں پلے گا، بڑھے گا، یہ کیا ہمارا نقصان کر سکتا، ہم اسے پالیں گے، بہت کتنا خوبصورت بچہ ہے، آپ اس کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہیں، چھوڑیے۔ چنانچہ یہ ملکہ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، اس نے اسے پالنا شروع کیا، وہ پالتا رہا، انہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کی غذا کا مسئلہ ہوا تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ پھر پتہ چلا، کسی نے کہا کہ ایک مائی ہے وہ دودھ پلا سکتی ہے، اتفاق سے انہوں نے اس کی ماں کی طرف ہی رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خود جا کر کے ان کو دودھ پلاتی تھی۔ الغرض اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پل بڑھ کر کے بالآخر جو خدشہ لاحق تھا فرعون کی حکومت کے لیے، وہی خطرہ ثابت ہوئے۔ اس کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو رکھ کر کے پالا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، انسانوں کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ دشمن چاہے کسی کو ختم کر دینا چاہے دنیا سے، دشمن چاہے مسلمانوں کا وجود ہی ختم کر دینا چاہے، اللہ رب العزت چاہیں گے تو دشمن کے گھر میں اسے ختم کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہمیں خوف کھانے کی، ان سب چیزوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ واقعات ہمارے لیے دلیل ہیں۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے لوگوں سے، فرعون کے متعلقین سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ لوگ تمہیں عذاب دینے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ بچیاں ہی بچیاں رہتی تھیں، بچے نہیں، بچے بالکل ناپید ہو چکے تھے، نہیں تھے علاقوں میں۔ اور بچیاں جب بڑی ہو جاتی تھی تو انہی بچیوں کو اپنے گھروں میں باندیوں کے طور پر، کام والیوں کی، غلاموں کے، لونڈیوں کے طور پر ان کو رکھ لیا جاتا تھا۔ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد بہت بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون کے لوگوں سے مقابلہ ہوا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کیا، کرتے کرتے جب سامنے دریا آ گیا اور پیچھے اب فرعون کی قوم تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو آگے چلنے کے لیے سمندر میں راستے پیدا کر دیے، اور اسی راستے کو اپناتے ہوئے فرعون کی قوم چلی تو اللہ نے ان کو غرقاب کر دیا۔ یہ بھی ایک احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستے پیدا کیے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستے پیدا کیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے غرقاب کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم تو دیکھتے ہی تھے۔ وَإِذْ، اسی طرح یہ ایک واقعہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات شمار کر رہے ہیں کہ فرعون سے تمہیں نجات دی، سمندر میں تمہارے لیے راستے پیدا کیے، اور آگے اور احسانات شمار کر رہے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر تم لوگوں نے بچھڑے کو اس کے بعد تم لوگوں نے معبود بنا لیا، حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا 30 دن کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن کا اضافہ کر کے 40 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا سامری، اس نے ایک بچھڑا بنایا۔ اس نے کیا کیا؟ لوگوں کے پاس سے سونا جمع کیا، اس سونے کے ذریعے سے ایک گائے کے بچے کی شکل میں ایک جانور کی شکل میں اسے ڈھالا۔ اسے ڈھال کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر آتے تھے ان کے گھوڑے کی پیر کی مٹی لے کر کے رکھ لیا تھا، اس میں ڈالتا تھا تو اس میں ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی، تو لوگوں کو اس طریقے سے اسے رکھ کر کے لوگوں کو بہکانے لگا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا معبود جسے ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ گئے ہوئے ہیں، یہ تمہارا معبود یہاں بیٹھا ہے۔ اس طریقے سے آسمانی مذہب سے کاٹ کر کے بت پرستی میں ایک شخص نے یہاں لگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس طریقے کی غلطیاں تم نے کی، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن اللہ نے احسان کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، تو اللہ نے تمہیں اس کے بعد معافی دے دی۔ اللہ نے ویسے ہی تمہیں پکڑا نہیں بلکہ تم کو معاف کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کاہے کے لیے معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس امید پر کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا اور نعمتوں کا شمار ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی، کاہے کے لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستے پا جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے آئندہ بھی فرعونیوں پر، اہل کتاب پر، یہود پر اللہ نے جو انعامات اللہ نے فرمائے ہیں ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں میں فرماتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک رکھیے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں باقی جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔